یہاں تک ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جو فرشتگان ہیں وہ خدا کے نسبتی بیٹے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے نسبتی بیٹوں کے بارے میں کتاب مقدس میں سے پڑھا ہے، تو اب ہم پڑھیں گے لے پالک بیٹوں کے بابت۔ پہلے نسبتی بیٹے اور پھر لے پالک بیٹے۔ تو اس کے لیے خروج کی کتاب اس کا 4 باب اور 22ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اور تو فرعون سے کہنا کہ خداوند جو فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پلوٹا ہے، اور میں تجھے کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے، اور تو نے اب تک اسے جانے دینے سے انکار کیا ہے۔ ہم۔ سو دیکھ میں تیرے بیٹے کو بلکہ تیرے پلوٹے کو مار ڈالوں گا۔ تو خدا نے سب سے پہلے اسرائیلی قوم کو لے پالک ہونے کا درجہ دیا، یعنی اس دور کی 7 اقوام میں سے خدائے قدوس نے اسرائیلی قوم کو چنا اور انہیں لے پالک بیٹے ہونے کا درجہ دیا۔ اس کے لیے رومیو نامہ باب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رومیو کا خط اس کا 9 باب اس کی پہلی آیت سے یوں شروع ہوتا ہے: میں مسیح میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر دکھتا ہے، کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہوتا ہے کہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کے روح سے میرے قرابتی ہیں، میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا۔ وہ اسرائیلی ہیں اور لے پالک ہونے کا حق اور جلال اور عہد اور شریعت اور عبادت اور وعدہ انہی کے ہیں۔ آمین۔ آمین جی۔ تو یہ حوالہ ثابت کرتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے لے پالک ہونے کا حق ان کو ملا۔ تو کتاب مقدس نسبتی بیٹوں کا اور لے پالک بیٹوں کا ذکر کرتی ہے، جس میں خدا نے بنی اسرائیل قوم کو 7 اقوام میں سے چن لیا اور اپنا بیٹا ہونے کا خطاب دیا۔ استثنا 14واں باب اور اس کی پہلی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں: تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو، تم مردوں کے سبب سے اپنے آپ کو زخمی نہ کرنا اور نہ اپنے ابرو کے بال منڈوانا۔ تو یہ ہے کہ لے پالک ہونے کا جو پہلا درجہ ہے وہ خدا نے اسرائیلی قوم کو دیا۔ 7 اقوام کے نسبت سے ان کو چنا گیا۔ پھر پوری دنیا میں سے انفرادی طور پر جو بھی ایمان لاتا ہے، خدا کے کلام کو قبول کرتا ہے، اسے بھی خدا نے بیٹا ہونے کا حق بخشا ہے، جیسا کہ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 12 سے 13 آیات میں لکھا ہے: لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ تو اب یہ انفرادی چناؤ ہے، جو بھی جتنوں نے بھی قبول کیا، جتنوں نے خدا کو قبول کیا، جتنوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، ایمان لائے اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، خدا کے کلام میں ان کو لے پالک بیٹے ہونے کا حق ملا ہے۔ پھر پالوس رسول رومیو 8ویں باب کی 16ویں آیت میں فرماتے ہیں: روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ تو ہم مسیح کے ہم میراث، میراث یعنی جو میراث یسوع کی ہے، بیٹا ہونے کے سبب سے وہ میراث ہمیں بھی مل سکتی ہے، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے اس نے زندگی گزار کے بتائی اس طرح سے ہم بھی فرما برداری کی زندگی گزاریں، تو میراث میں
داخل ہو سکتے ہیں۔ غلطیوں میں پھر پالوس رسول فرماتا ہے تیسرے باب کی 26ویں آیت میں، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ اس آمین۔ ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ تو اسرائیل کے بارے میں پالوس رسول لکھتے ہیں کہ وہ اسرائیلی ہیں اور لے پالک ہونے کا حق اور جلال اور عہود اور شریعت اور عبادت اور وعدے انہی کے ہیں، اور قوم کے بزرگ انہی کے ہیں، اور جسم کی روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا، یعنی جسم کی روح سے جسمانی طور پر مسیح یسوع بھی انہی میں سے ہوا ہے، یہودی قوم میں سے ہوا ہے، تو یسوع مسیح بھی جسمانی طور پر یہودی تھے۔ تو اس طرح سے پالوس رسول اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو یہ جو لے پالک ہونا ہے یہ ایک بہت بڑا رتبہ بھی ہے، اور یہ روح ہے جو خدا کی طرف سے ہمیں ملتی ہے جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو جو بھی پوری دنیا میں انفرادی طور پر یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے اور کتاب مقدس پر ایمان لاتا ہے، کتاب مقدس اس کو بیٹا ہونے کا حق دیتی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح خود اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ میں تمہارے باپ اور اپنے باپ کے پاس اوپر جاتا ہوں، یہ کہہ کر خداوند یسوع مسیح آسمانی باپ کو ہمارا باپ اور اپنا باپ مشترکہ یعنی یسوع کا اور ہمارا باپ کہتے ہیں۔ حوالہ پیش خدمت ہے، یسوع نے اسے کہا مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ یہ یوحنا کی انجیل اس کے 20ویں باب کی آیت نمبر 17 میں لکھا ہوا ہے۔ تو ان تمام حوالہ جات کو پڑھنے اور سننے کے بعد کچھ لوگوں کے دل میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ جناب اس میں فرق کیا ہے، یعنی کہ فرشتے بھی بیٹے ہیں اور باقی ایماندار بھی بیٹے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح بھی بیٹا ہے، تو اس میں بڑی بات کیا ہے؟ تو جناب ایک منٹ رکے، میں آپ کو فرق بتاتا ہوں۔ اب خداوند یسوع مسیح بھی بیٹا ہے، لیکن وہ افضل بیٹا کیسے ہے؟ افضل بیٹا اس لیے ہے کیونکہ کتاب مقدس میں اس کے لوازمات باقاعدہ طور پر بتائے گئے ہیں، اور اس میں پہلا جو لازمی جزو ہے وہ ہے کہ وہ خدا کا برگزیدہ بیٹا ہے، پیارا بیٹا ہے۔ اب اس بات کو پڑھنے کے لیے مقدس لوکا کی انجیل اس کے باب نمبر 9 اور آیت نمبر 35 کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر ان باتوں کے کوئی 8 روز بعد ایسا ہوا کہ وہ پطرس اور یوحنا اور یعقوب کو ہمراہ لے کر پہاڑ پر دعا کرنے گیا۔ جب وہ دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ اس کے چہرہ کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک سفید براق ہو گئی، اور دیکھو 2 شخص یعنی موسیٰ اور ایلیا اس سے باتیں کر رہے تھے، یہ جلال میں دکھائی دیے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں واقع ہونے کو تھا، مگر پطرس اور اس کے ساتھی نیند میں پڑے تھے، اور جب اچھی طرح بیدار ہوئے تو اس کے جلال کو اور ان 2 شخصوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ جب وہ اس سے جدا ہونے لگے تو ایسا ہوا کہ پطرس نے یسوع سے کہا، اے استاد، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، بس ہم 3 ڈیرے بنائے، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے۔ لیکن وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہی تھا کہ بادل نے آ کر ان پر سایہ کر لیا،
اور جب وہ بادل میں گرنے لگا تو ڈر گئے، اور بادل میں سے ایک آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے، اس کی سنو۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح کے افضل ہونے پر دلیل ہے۔ آسمان سے باقاعدہ طور پر آواز آئی، ہزاروں بیٹے ہیں، لاکھوں ہوں گے، کروڑوں ہوں گے، لیکن جس طرح سے خداوند یسوع مسیح کے لیے آسمان سے آواز آئی اور باقاعدہ طور پر خداوند یسوع مسیح کو برگزیدہ بیٹا کہا گیا، یہ کسی اور کے لیے نہیں آئی، اور اسی وجہ سے یسوع مسیح افضل بیٹا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں جی، تو اس حوالے میں خود خداوند نے آواز دے کر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے، اس کی سنو۔ اس طرح اور بیٹوں کے لیے آسمان سے کبھی آواز نہیں آئی۔ یہاں یہ بات بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ برگزیدہ کے لیے یہاں جو یونانی زبان میں لفظ لکھا ہوا ہے وہ ہے ایکلیگ مینوس۔ ایکلیگ مینوس آیا ہے، جس کا مطلب انگریزی زبان میں آیا ہے whom I have chosen، یعنی جس کو میں نے چن لیا ہے، ایک خاص خدمت کے لیے، ایک خاص مشن کے لیے چن لیا۔ تمام بیٹوں میں سے، خواہ وہ آسمان پر ہے خواہ وہ زمین پر ہے، تمام بیٹوں میں سے جب یسوع مسیح کو چن لیا گیا تو یہ اس کی فضیلت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یسوع مسیح افضل بیٹا ہے، برگزیدہ بیٹا ہے، اسے چنا گیا ہے، اسے خاص خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں باقی بیٹوں پر بھی، جو بھی اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی سبھی خدا کے بیٹے ہیں، میں نے پڑھ کر بھی سنایا، فرشتے نسبتی بیٹے ہیں، میں اور آپ ایون کے امت اسرائیل بھی لے پالک بیٹے ہیں۔ تو بھائی فضیلت یہ ہے کہ یسوع مسیح برگزیدہ بیٹا ہے، چنا ہوا بیٹا ہے، الگ کیا ہوا آمین، بیٹا ہے، بالکل، جس کو چن کر خاص مقصد کے لیے، خاص مشن کے لیے بھیجا گیا، آمین، جسے میں نے چن لیا۔ چنانچہ آپ نے خود اپنی زبان سے، یعنی خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے اس بات کا دعویٰ بھی فرمایا۔ میرے ساتھ آپ یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 36ویں آیت کو بھی پڑھ لیں۔ آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا۔ مقدس کے لیے یونانی زبان میں جو لفظ ہے وہ ہے ہیگیسن۔ ہیگیسن کا مطلب ہوتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے الگ کرنا، چننا، کہ جاؤ اور یہ کام تو ہی کرے گا۔ مقدس کیا ہے، الگ کیا ہے، برگزیدہ کیا ہے، یہ ہے فضیلت مسیح۔ تو لکھا ہے آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کیا۔ یسوع مسیح اپنے آپ مقدس نہیں ہوئے، خدا باپ نے مقدس کیا ہے۔ چننے والا خدا باپ ہے، الگ کرنے والا خدا باپ ہے، بھیجنے والا خدا باپ ہے۔ وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، کیونکہ کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا۔ ہزاروں فرشتے، ہزاروں کروڑوں فرشتے گان تھے جو ان تمام باتوں پر غور کرنے کے مشتاق تھے۔ پطرس رسول یہ فرما رہا ہے۔ لیکن یہ خدمت خداوند یسوع مسیح کے حصے میں آئی، یہ اعزاز خداوند یسوع مسیح کو حاصل ہے
کہ اسے چنا گیا، اسے الگ کیا گیا، اسے مسا کیا گیا، اسے بھیجا گیا۔ تو یسوع مسیح نے فرمایا، آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے؟ یہ حسد میں یہودی الزام لگاتے تھے کہ تو کفر بکتا ہے، اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں۔ یہاں یہ خاص بات یہ ہے کہ خداوند باری تعالیٰ نے خداوند یسوع مسیح کو مقدس کر کے، چن کر کے، الگ کر کے بھیجا ہے۔ مقدس مطلب پاک کرنا تو ہوتا ہی ہے، مقدس کا مطلب ہے سب سے الگ کرنا، کسی خاص مقصد اور خاص۔ ہماری زمین پر مقدس ڈکشنریوں کے اندر پاک ہونے کا ہی مطلب ہے، لیکن یسوع مسیح تو پہلے سے ہی پاک تھا، اسے مقدس کیا گیا ہے۔ گیسن لفظ آیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا، تو اسے بھیجا ہے مقدس کر کے، چن کر الگ بھیجا ہے کسی مقصد کے لیے، مقدس کر کے اسے بھیجا ہے، تو خاص مقصد، خاص خدمات کے لیے اسے چن لیا۔ تو پھر ایک مرتبہ خداوند یسوع مسیح نے جب ایک اندھے کی آنکھوں کو کھولا تو خداوند مسیح نے خدا کا بیٹا ہونے کا خود دعویٰ فرمایا۔ لکھا ہے، اس واسطے اس کے ماں باپ نے کہا وہ بالغ ہے، اسی سے پوچھو۔ پس انہوں نے اس شخص کو جو اندھا تھا دوبارہ بلا کر کہا کہ خدا کی تمجید کر، ہم تو جانتے ہیں کہ یہ آدمی گنہگار ہے۔ اس نے جواب دیا، میں نہیں جانتا وہ گنہگار ہے یا نہیں، ایک بات جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا، اب بینا ہو گیا ہوں۔ وہ اندھا کی پاڑے دو آنکھاں، اسے دکھنے لگا تھا۔ اب یہ یہودی اس سے جناب علم الہی کی باتیں کر رہے تھے۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا وہ گنہگار ہے یا راست باز ہے، مجھے اتنا پتا میں پہلے اندھا تھا اب دیکھ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے اس سے کہا کہ اس نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ یعنی وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی بات کر دے یہ اندھا تھا کہ ہم گواہی بنا کر الزام لگا سکیں۔ اس نے تیرے ساتھ کیا کیا، کس طرح تیری آنکھیں کھولی؟ اس نے انہیں جواب دیا، میں تو تم سے کہہ چکا ہوں، تم نے نہ سنا؟ یعنی میں اتنی دفعہ بتا رہا ہوں، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ دوبارہ کیوں سننا چاہتے ہو؟ کیا تم بھی اس کے شاگرد ہونا چاہتے ہو؟ اب یہ بات ان کو چبھ گئی اور انہوں نے کہا، وہ اسے برا بھلا کہہ کر کہنے لگے کہ تو ہی اس کا شاگرد ہوا ہے، ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں، ہم جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا ہے، مگر اس شخص کو نہیں جانتے کہ کہاں کا ہے۔ اس آدمی نے جواب میں ان سے کہا، یہ تو تعجب کی بات ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا ہے، حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولی۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے، جی، کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں۔ اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا۔ انہوں نے جواب میں اسے کہا، تو بالکل گنہگار، تو بالکل گناہوں میں پیدا ہوا ہے، تو ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ اور انہوں نے اسے باہر نکال دیا۔ یسوع نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا، اور جب اس سے ملا تو کہا، کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، خداوند وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو نے تو اسے دیکھا ہے، اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے۔ تو لوکا 22ویں باب کی آیت نمبر 70 کو ابھی میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس پر ان سب نے کہا، پس کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ اس نے ان سے کہا، تم خود کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ تو مطلب ان حوالہ جات نے